مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدیشن کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی امین عطاری سلمہ الباری موجود ہوتے ہیں۔ رکن شورا سے ہم کسی ایک موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، اور وہ موضوع کوشش ہوتی ہے کہ ایسا لیا جائے جس میں معاشرتی اصلاح کا سامان ہو، جس میں ہمارے قلوب و اذہان کی اصلاح کا سامان ہو، اور جس میں ہماری خودداری، عزت نفس، عشق رسول اور خوف خدا کے بارے میں ہمیں مزید کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ کم و بیش کہا جا سکتا ہے وہ خود کو ضرورت مند محسوس کرتا ہے، یعنی ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے مزید کچھ ملے۔ اگر کبھی تقسیم ہو رہا ہو، کبھی کچھ دیا جا رہا ہو، تو دل میں آتا ہے یار مجھے کچھ زیادہ ملنا چاہیے۔ اچھا، کبھی ضرورت مند نہیں بھی ہوتے، لیکن چونکہ لینے کی ایک ہوس ہوتی ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے، اور بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے۔ لیکن فی زمانہ اگر غور کیا جائے تو مجبوری کم ہوتی ہے، ضرورت کم ہوتی ہے، ہوس، لالچ اور حرص یہ زیادہ ہوتی ہے۔ رکن شورا سے اس بارے میں جانیں گے، حضور کیا فرمائیں گے؟ لوگوں میں دینے کا جذبہ ہونے کی بجائے عام طور پر ہوتا ہے مجھے مل جائے، کہیں بٹ رہا ہو تو مجھے کچھ زیادہ ملنا چاہیے، میں زیادہ ضرورت مند ہوں۔ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کی جو گفتگو ہے وہ بیسیکلی آج کل کا جب ایسا موقع آتا ہے نا، کبھی بھی کوئی ایسا ڈیزاسٹر ہوتا ہے یا کبھی بھی کوئی ایسی پریشانیوں کا معاملہ آتا ہے، تو یہ تو ایک جنرل بہت دیکھا جاتا ہے کہ ہر کوئی ضرورت مند ہی بنتا ہے۔ اور راشد بھائی اگر کتابوں میں پڑھتے تو بڑی پیاری بات کتابوں میں علماء نے لکھی ہے کہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ہم زمانہ تھے، تو چونکہ کچھ دوستی بھی تھی، تو شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملنے آئے اور کہا کہ میں ایک تجارتی سفر پر جا رہا ہوں، تو سوچا کہ پہلے میں آپ سے ملاقات کر لوں۔ تو کچھ بات چیت ہوئی اور ملاقات کی، تو فرمایا کہ سفر جو ہے وہ طویل ہے، کئی مہینے لگ جائیں گے۔ تو خیر وہ یوں ملاقات کر کے آپ روانہ ہو گئے۔ چند دن کے بعد حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مسجد میں دیکھا، بڑے حیران ہوئے کہ انہیں تو جانا تھا، کئی مہینوں بعد آنا تھا۔ تو ملاقات بھی ہوئی تو پوچھا کہ تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تو کہا کہ میں تجارتی سفر پہ روانہ تو ہوا، تو راستے میں ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا جو آنکھوں سے اندھی تھی اور پر بھی اس کے زخمی تھے اور وہ بیٹھی تھی، تو میں سوچنے لگا کہ یہ اتنی معذور پرندہ جو ہے یہ کیسے رسک یہ لیتا ہے۔ تو اتنے میں ایک اور چڑیا آئی اس کے پاس اور اس نے اس کو کچھ خوراک دی، کچھ کھلایا پلایا۔ تو میں دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ پاک اس زخمی جو پرندہ ہے اس کی مدد کے لیے بھی پرندہ مقرر کر دیا۔ تو دل میں خیال آیا کہ خواہ میں تجارت کروں اور میں اتنی مشقت اٹھاؤں، تو کیوں نہ میں بھی کچھ ذکر و اذکار اور عبادت کی طرف دھیان زیادہ دوں گا تو اللہ پاک مجھے بھی عطا فرما دے گا۔ تو یہ سوچ کے میں واپس ہی آ گیا، میں نے کہا اتنی مشقت نہیں اٹھاتے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ ایک شقیق
تم نے اس اپاہج پرندہ جیسا بننے کا کیوں پسند کیا؟ تم نے یہ کیوں نہ سوچا کہ تم وہ پرندہ بنو جس نے آ کر مدد کی تھی؟ واہ کیا بات ہے. یعنی سوچ بنانے کے لیے کہ ہم مدد لینے پر تو اپنا ذہن بنا لیا، تم نے اس پرندے جیسا بننا کی خواہش کیوں نہ کی جس نے آ کر مدد کی تھی؟ سبحان اللہ. تو شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو ابراہیم بن ادم علیہ الرحمہ کا ہاتھ چوم لیا سبحان اللہ. اور کہا کہ اے ابو اسحاق، آپ نے میری آنکھوں کا پردہ ہٹا دیا، واہ کیا بات. آپ نے جو بات کہی ہے وہ بالکل صحیح کہی ہے. تو یہ ایک جو بات ہے نا، اگر انسان اگر اس طرف آ جاتا ہے آئی کین ڈو، یعنی میں کر سکتا ہوں، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ بہت بڑا چینج لائیں گی. اور کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ درجہ یہ نہیں کہ انسان صرف رزق پانے والا بنے، بلکہ یہ ہے کہ رزق پہنچانے والا بنے. واہ کیا بات. یعنی مجھے ایک بات یاد آئی کہ جو تجارت کا جو علماء جو فرماتے ہیں کہ بندہ اگر کسی جگہ نوکری بھی کرنی ہے نا تو سخی کیا کرے. سبحان اللہ. کیوں کہ سخی جب سخاوت کرتا ہے تو اپنے ہی ملازموں کے ذریعے کہتا ہے کہ ذرا یہ غریب کو فلاں گھر پہنچا دینا، جاتے جاتے ذرا یہ مدرسے میں یہ جو ہے نا ذرا بکرا جو ہے وہاں دیتے جانا، یار یہ جو 1 لاکھ روپے ذرا اس مسجد میں جو تعمیراتی کام چل رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تاکہ وہ سخاوت تو وہ کر رہا ہے لیکن اس کے ہاتھوں سے جائے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا. سبحان اللہ. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا معاشرے میں کہ انسان جب ہم دیکھتے ہیں کہ مدد کرتا ہے تو وہ مدد کرنے کا جو ذہن ہے نا یہ نہیں ہوتا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس چیز کی طرف اگر ہم آ جاتے ہیں تو بہت مسئلے حل ہو جاتے ہیں ہمارے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ مدد کرنے کا ذہن بنتا کیسے ہے. یہ تو آپ نے ایک اچھی توجہ دلائی کہ کاش کہ ایسا ذہن بنے کہ میں دوسروں کی مدد کروں، میرے ذریعے سے دوسروں تک رزق پہنچے. اسی لیے وہ فرمایا نا کہ تجارت کے اندر برکت جو ہے نا وہ زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ تجارت کے ذریعے کئیوں کے گھر یوں سمجھے چل رہے ہوتے ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ اس پر کچھ اگر ارشاد فرمائیں. کوئی بندہ چاہتا ہے کہ مدد کرنے کا ذہن بنے، کیسے مدد کرنے کا ذہن بنے گا؟ کون سے طریقے ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ مسلمان ہیں تو دین اسلام کی اگر تعلیمات کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو اسلام محنت، کوشش، جدوجہد کا ہی درس دیتا ہے. بالکل. اور قوت و صلاحیت رکھنے والوں کا دوسروں پر بوجھ بننا یہ پسندیدہ نہیں ہے. بالکل. اللہ پاک نے ہاتھ دیے ہیں تو مشقت کرے. اور ایسی کئی روایات موجود ہیں کہ جس میں وہ صحابہ کرام علیہم رضوان آئے تو کلاہڑی دی اور کہا کہ جا کے ذرا لکڑیاں کاٹو. سبحان اللہ. تو یہ کئی ایسے پریکٹیکلی بھی ہم کو سکھایا گیا کہ اگر ہم اس طرح کا انداز اختیار کریں تو معاشرے میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. اور حدیث پاک میں ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. یعنی اوپر کا ہاتھ خرچ کرنے والے کا ہے سبحان اللہ. اور نیچے والے کا ہاتھ وہ مانگنے والے کا ہے. تو ہم بھی معاشرے میں اگر یہ دیکھتے ہیں تو واقعی جو ہماری بھی مدد کرے تو ہمیں وہ اچھا لگتا ہے. تو اب تھوڑی دیر کے لیے سوچے بندہ کہ یار میں وہ کیوں نہ بنوں، میں وہ بنوں نا کہ جو مدد کرتا ہے، میں مدد لینے والا کیوں بنوں. اور پھر راشد بھائی اگر پھر اس کی اور مزید ہم ڈیٹیل میں جائیں تو ظاہر ہے اس پر تربیت کا بھی بہت بڑا اثر ہوتا ہے کہ انسان کی کب اور کیسے تربیت ہو. میں چاہوں گا حضور جو میں نے آپ سے ایک سوال کیا، یہ ماشاءاللہ ابتدائی طور پر آپ نے جیسے گفتگو فرمائی کہ انسان کے اندر خودداری پیدا ہو، انسان کے اندر دینے کا ایک ذہن بنے. اور بڑی خوبصورت آپ نے ایک حدیث پاک بھی جیسے بیان کی کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے یہ دینے والے کا ہے اور نیچے والا ہاتھ یہ لینے والے کا ہے. اچھا عموماً ہوتا کیا ہے کہ ضرورت نہیں ہے اتنی، ضرورت تھوڑی چیز سے پوری ہو سکتی ہے لیکن زیادہ چاہیے، آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہوتی ہیں. اگر اچھا شادی بیاہ میں بھی دیکھیں نا عموماً کیا ہوتا ہے تھوڑے سے کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے لیکن لوگ زیادہ نکالتے ہیں، کیا ہوتا ہے پھر ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو اگر یہ ذہن بن جائے کہ میری ضرورت جتنی ہے اتنا لے کر باقی چلیں کسی اور کے کام آ جائے. تو میں نے ایک پہلے بھی آپ سے جس طرح سوال عرض کیا تھا، پھر اس بات کو میں دہراؤں گا کہ تھوڑا اس پر بھی تربیت فرمائے نا کہ مدد کرنے کا ذہن بنتا کیسے ہے، کیسے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو، کہاں سے سیکھنے کو یہ باتیں ملتی ہیں. دیکھیں قرآن و حدیث میں اگر ہم یہ رہنمائی لیتے ہیں تو قرآن پاک میں بھی اور حدیث سے پاک میں، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی جو عرض کیا کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اور دوسرا ایک یہاں علماء یہ فرماتے ہیں کہ افضل انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے.
سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو ہم اگر یہ ذہن بناتے ہیں کہ میں وہ نفع بند آدمی بننا ہے، بھائی مجھے بہترین شخص بننا ہے جس کی اسلام میں دین میں پذیرائی ہے، جس کو دین میں ایک اچھا مطلب ایک سلیکٹ کیا جاتا ہے، معاشرے میں جس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، میں ویسا فرد بنوں. تو ایسا فرد بننے کی تو فضائل بیان ہوئے نا کہ ذہن اسی میں ہی بنے گا کہ جناب اس طرح اگر میں کام کرنے والا مدد کرنے والا بنوں گا تو مجھے معاشرے میں ایک اچھا مقام ملے گا. اور ہوتا ہی ہے کہ جو مدد کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے نا کہ دل سے ایک دعا نکلتی ہے. اگر آپ کبھی بھی کسی کی مدد کریں تو اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تیرا بھلا کرے. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر عام طور پر بھی جو اس طرح کا مدد کا جو ذہن بناتے ہیں، ان کی عمر زیادہ ملے گی آپ کو، ان کے کاروبار میں معاملات میں وہ معاملات ہوتے ہیں کہ جس کا تصور ہی نہیں ہوتا ہے. بالکل. یعنی کہ میں جا رہا تھا یار میری جان بچی یار، مرتے مرتے بچاؤں بھائی. یہ مرتے مرتے کیسے بچا بھائی؟ یہ وہ دعا تھی جو تو نے کسی کی مدد کی اور اس نے تیرے کو دعا دی، آج تیرے لیے آسان ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ یار میرے گھر میں بیماریاں نہیں، پریشانیاں نہیں، تو یہ کیا ہے کہ کسی بیمار کی تو نے مدد کی تھی تو آج تیرے گھر میں. عبدالحبیب بھائی کی ایک بات یاد آ گئی مجھے. ایک مرتبہ کسی نے کہا ہوگا کیا دعا کرے یار اولاد نہیں ہے. تو عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ ہمارے، تو چونکہ ایک میڈیکل بھی ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، 50,000 سے زیادہ امپلائیز ہیں ہمارے دعوت اسلامی کے، تو ایک بڑی تعداد ہے جن کو میڈیکل فیسلٹیز بھی دی جاتی ہے. تو عبدالحبیب بھائی نے کہا یار ہمارے یہاں ہر مہینے جو ہے وہ سمجھو کہ ہمارے جو امام صاحبان اور اس طرح کے جو امپلائیز ہوتے ہیں تو کئی ایک کی کوئی نہ کوئی ڈیلیوریاں ہوتی ہے. تو میرا مشورہ ہے کہ تمہیں اللہ نے یہ نعمت نہیں دی تو اس طرح سے غریبوں میں کسی کیا کوئی ڈیلیوری کا معاملہ ہو نا وہ کرو. سبحان اللہ. کہتے میں نے اس کو کہا اللہ پاک نے کئی سالوں کے بعد اس کو اولاد عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو چیزیں اس کے دل سے کتنی دعا نکلی ہوگی نا، اس کا بھلا ہو گیا بیچارے کا. ہو سکتا ہے بڑا آپریشن کا معاملہ ہو، گھریلو کی ایسی پریشانی ہو، تو کوئی اگر مدد کر گیا جیسے آپ نے فرمایا نا اللہ تیرا بھلا کرے، اب تو دل سے دعا نکلے گی نا یا اللہ پاک اس کا کرم. یہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا، یہ جو چیز ہے نا مجھے کیا فائدہ پہنچے گا. تو یہ فائدہ کیا پہنچے گا، تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی. انسان ہے نا جی، انسان ہے. انسان تو اپنا وہ چاہتا ہے نا کہ بھئی میں اگر کچھ دے رہا ہوں تو فزیکلی طور پر کچھ نظر بھی آئے. تو آپ کی باتوں سے محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ دیکھیں فزیکلی طور پر اگر آپ کو نہیں بھی مل رہا تو آپ اس پر تو سوچیں نا کتنی ساری مشکلات پریشانیاں آپ سے دور ہو رہی ہیں. جی جی. ایکسیڈنٹ ہونے والا اللہ نے آپ کو ہو سکتا ہے کسی کی دعا کے صدقے ایکسیڈنٹ سے بچا لیا ہو. اور یہ کئی ایک معاملات میں پریکٹیکلی بھی عام طور پر اگر اس کا اس انداز سے جائزہ لیں تو یہ ملے گا. لیکن راشد بھائی پرابلم یہ ہے کہ ہمارا یہ جو ذہن بنتا ہے نا بعض اوقات کیا ہے، سوشل میڈیا اور ان چیزوں نے ہمارے یعنی آج کل کچھ پروگرامز کرنے بھی ہم مختلف شہروں میں جا رہے ہیں تو سچی بات ہے کہ جس سے بھی بات کرو نا کہ پہلے کے دور میں اور اب کے دور میں کیا فرق ہے، آپ یقین مانے ایک ہی جملہ ہے اللہ اکبر. یعنی میرا تو تجربہ یہ ہوگا مختلف شہروں میں جا کر بات کی، مختلف شہروں میں جا کر بات کی کہ یار کوئی تو چینج کرے نا بابا. کوئی وہ یہی کہ یار پہلے کے دور میں تھا، پہلے کے دور میں ہم دودھ لینے نہیں جاتے تھے، پہلے کے دور میں ہم مکھن لینے نہیں جاتے تھے، اڑوس پڑوس سے کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا اور اس طرح سے ایک دوسرے کا جو ہے نا وہ گھر بار لینے دینے کے حوالے سے حضور کیا ہوتا ہے بعض کا. چلے آپ نے بات شروع کر دی دینے کے حوالے سے، تو جو سخی آدمی ہوتا ہے نا اس کے دل کی بات یہ ہوتی ہے کہ دوسرا کوئی شرمندہ نہ ہو، شرمندگی سے پہلے اسے کچھ دے دوں. اگر ہم محلے داری کے اندر بھی دیکھیں تو عموماً کیا ہوتا تھا پہلے، جیسے اگر دور کی آپ نے بات شروع کی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں ان کے کھانا اگر بنتا تو اچھا کھانا بنا تو کسی کے گھر میں بھیج دیا جاتا. کوئی پڑوسی غریب ہے تو اس پڑوسی کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا. اور پھر ایسا بھی بعض اوقات وہ ہو جاتا کہ کوئی چیز اس سے بھی تھوڑی سی ضرورت نہیں ہے لیکن لے لی جاتی، تو کیا تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو، اسے بھی احساس ہو کہ ابھی ہم بھی دے رہے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ یہ دیکھیں یہ جو چیزیں مقابلے بازی کا، اور یقین مانے اس میں وہ ایسی باتیں، ایک میں نے کہیں کوئی آرٹیکل پڑھا تھا، کچھ تھا یہی قربانی کے جانور کا. تو قربانی جب ظاہر ہوتی ہے کسی کا بڑا جانور کٹتا ہے تو اڑوس پڑوس کے اور محلے والے ہوتا ہے نا ہدف کہ ملے گا کرے گا. تو یہ بھی کسی نے کہا اپنے انداز کے کہ بھئی پہلے کے دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ یہ سارا بٹ بٹا جاتا تھا، اب تو وہ
یعنی اگر جانور لے کر آ رہے تو ساتھ میں ڈیپ فریزر بھی ساتھ ہوتا ہے ایسے ہی کہ مطلب وہ تو اور سنبھال کے رکھیں گے، تو وہ جو چیز ہے وہ اور زیادہ پیک ہو کے رہتا ہے۔ تو کسی نے لکھا تھا کہ غریب ایک متوسط الحال علاقہ تھا، تو اس میں جو ہے وہ کسی کے یہاں بڑا جانور آیا، تو ایک گھر میں بات ہو رہی تھی کہ بھائی اب جو ہے نا اس بار لگتا ہے وہاں سے ہم کو اچھا گوشت ملے گا، اور یہ اس بار تو ان کا یوں کٹ رہا ہے تو یہ ہوگا، لیکن ہوا یہ کہ وہی فریج بھی آیا ساتھ ڈیپ فریزر، تو وہ اکثر گوشت جو ہے نا وہ سارا اس میں آ گیا۔ تو کہا کہ ہم گئے بھی لینے کے لیے، لیکن وہی منع کر دیا گیا اور جھاڑ دیا گیا، اور وہ اپنے آدمیوں کو کھڑا کر دیا، بھائی یار رش ہٹاؤ یہاں سے، چلو 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 جاؤ بھائی جاؤ جاؤ، ختم ہو گیا، اس طرح کا انداز ہوتا ہے۔ تو کہا کہ اس طرح کے انداز میں وہ سارا ڈیل کیا گیا، یہاں تک کہ چند دن کے بعد، کیونکہ وہ لوڈ شیڈنگ، تو ایسا ہوا کہ وہ سارا گوشت جو ہے وہ فریج میں رکھا تھا اور لائٹ تھی نہیں، آخر وہ سڑ گیا، تو وہ سارا گوشت جو ہے نا چند دنوں کے بعد کچرا کنڈی پر پڑا ہوا تھا۔ تو اڑوس پڑوس کے کتے بھی آئے تھے، دعوت ہو رہی تھی، تو کہا کہ ایک بچی نے کوڈ کی اپنے والد کو کہ فلاں کا جو گوشت تھا تو کیا یہ کتوں کے کھانے کے لیے تھا؟ اللہ، یعنی ہم غور کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، ان چیزوں کی جو اہمیت ہے، یعنی کسی کا اس طرح کا کوئی وقت میں ساتھ دینا، یہ ایک چیز ہے، یعنی ہم دونوں طرف جا رہے ہیں، ہم دونوں گفتگو کر رہے ہیں کہ مدد کرنا، اور دوسرا یہ کہ یہ چیز اپنے اندر بھی پیدا کرنا کہ میں خود ہی مدد لیتا رہوں، یا اللہ پاک نے مجھے جو توفیق، یعنی یہ خالی امیروں کا نہیں، اگر غریب کے گھر میں بھی 2 کی جگہ 4 تھیلیاں آ جائیں تو اس کا جگرا ہے بانٹنے کا، وہ بھی نہیں دیتا ہے، وہ بھی 4 سنبھال کے رکھے گا، 2 تو نے بھی پھینکی ہیں۔ تو یہاں پر تو ہر طبقے کو، یعنی وہ روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا، اور ایک شخص حاضر ہوا اور کپڑے نہیں تھے، تو اس نے عرض کی کہ مجھے کپڑا دیا جائے، تو سرکار علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی جو اس کی مدد کرے، تو ایک نے اپنی چادر دے دی، سبحان اللہ، پھر فرمایا کہ ہے کوئی مدد کرے، تو دوسری بھی چادر آ گئی۔ سبحان اللہ، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے بھی لباس کا تذکرہ کیا کہ مجھے لباس کی ضرورت ہے، تو وہ صحابی جن کے پاس 2 چادریں تھی، انہوں نے اپنی چادر اٹھا کر ان کو دے دی۔ واہ کیا بات، تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ اگر میرے پاس چلیں ٹھیک ہے، میرے پاس 1 لاکھ روپے ہوتے تو میں 10,000 روپے دے دیتا، بھائی اگر میرے پاس 100 روپے بھی ہیں اور میرا 50 روپے میں گزارا ہو سکتا ہے، آپ کبھی یہ 50 روپے دے کر تو دیکھیں کتنی لذت ملتی ہے۔ یعنی وہ جو ایک جملہ پنجابی میں کہتا ہے ٹھنڈ پہ گئی ہے، ٹھنڈ پہ گئی، تو ٹھنڈ پہ گئی وہ ایسا ہے جب آپ کبھی یہ کام کر کے دیکھیں گے، بھائی آخر کیا وجہ ہے کہ جب کبھی ایسا کوئی معاملہ آتا ہے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ابھی ایک اسلام بھائی ہیں، ان کے والد کا انتقال ہوا، میں حیران ہو گیا، والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے انہوں نے اپنا بجٹ دیا ہوگا ہماری مجلس کو، تو ہم نے اس بجٹ سے اوپر کا ایک پلاٹ دیکھا، یعنی مثال انہوں نے 5 کروڑ روپے تک کا بجٹ دیا تھا، ہم نے 8.25 کروڑ روپے کا بجٹ، انہوں نے کہا کہ میں دوں گا۔ اللہ، یعنی میں سوچتا رہا کہ یار یہ آپ سے کیسی محبت ہے، یہ کیسی محبت ہے۔ اچھا چلو اگر میں نہیں دے سکتا ہوں، میں اتنا بڑا کروڑ پتی نہیں ہوں، لیکن یار ایک مسجد کی تعمیر میں کیا میں نے اپنے والد صاحب کے نام کے 5,000 روپے ڈالیں؟ یار اتنا تو ڈال سکتا ہوں، نہیں ڈال سکتے، 50 روپے ڈالیں، 500 روپے ڈالیں، یہ دیکھیں تو صحیح۔ یعنی یہ جو دل کا جو چور پکڑتے نا امیر اہل سنت، کہ اگر ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر ہمیں کبھی مسجد میں چندہ دینا بھی ہو، پرس نکالا، پرس نکال کر اس میں مثال 4 نوٹ پڑے ہوئے، وہ 4 نوٹوں میں جو مرا ہے نوٹ ہے نا وہ دیں گے۔ اچھا کی ویلیو ایک ہی ہے، ارے اللہ کے بندے، تو 100 روپے کا 50 روپے کا نوٹ بھی دے رہا ہے تو مرا ہوا دے رہا ہے، مڑا توڑا دے رہا ہے۔ یہ بات ہوئی۔ اب تو خیر وہ نوٹ بند ہونے کا رجحان کم ہو گیا، ہم وہ مسجد کا چندہ بھی کرتے تھے نا، تو مجھے رپورٹ دیتے تھے کہ وہ اس چندے میں وہ نوٹ بھی نکلے جو بند ہو چکے۔ اللہ، اب کوئی کہے کہ یار یہ نوٹ چل ہی نہیں رہا ہے، کہاں چلے گا، جا مولانا کو دے دو۔ اب مولانا کہاں سے خرچ کرے گا بھائی، کون سا بینک اس کو کیش کرے گا؟ آپ کا نوٹ جب ہو ہی بند گیا ہے تو کیسے استعمال ہوگا؟ یا بعض وہ نشان ڈال دیتے ہیں، وہ پیٹرول پمپ والا بھی نہیں لیتا ہے، چل یار مسجد کے چندے میں ڈال دیتے ہیں۔ یار یہ کوئی بات ہوئی یار؟ تو خیر اس طرح کے جو بھی یہ چال بازیاں ہیں یا جو بھی اس طرح سے گھمانا کرنا ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ کوشش ہو کہ صاف ستھرے بنے۔ اور یہ جو آج ہمارا ٹاپک تھا کہ کبھی بھی، بلکہ ہوتا کیا ہے پتہ ہے،
پتہ ہے کیا ہوتا ہے، کبھی ایسا بیان کر جاؤ آپ سخاوت پر، کبھی فضائل پر کوئی بیان کر دو، آپ یقین مانے آپ کو میسج آئے گا میں بہت پریشان ہوں۔ یہ میرا کئی ایک کا تجربہ ہے۔ اچھا ہونا ہی چاہیے بھی، دینے کی بات ہو نا کہ جی آپ نے فضائل پر بیان کیا تو میں اتنے کی نیت کرتا ہوں، چلے جی یہ وہ اپنی جگہ ہے، وہ بھی ہے طبقہ، لیکن ایک طبقہ یہ بھی وہ فوراً میسج کرے گا میں بہت پریشان ہوں۔ ٹھیک ہے چلے، اللہ پاک خیر کا معاملہ کرے، لیکن بات وہی ہے کہ کبھی اس طرح کا آزما کر دے۔ اور ایسی کئی روایات ہیں۔ ایک مرتبہ سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے گھر میں کچھ ایسے مالی معاملات کمزور ہو گئے، ایک روایت میں کہ آپ نے اپنا لباس مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ جا کر اسے بیچ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لباس لے کر اور بازار تشریف لے گئے، 6 درہم کا لباس بیچا۔ ابھی بازار میں ہی تھے کہ ایک مسکین نے صدا لگائی، اے علی مسکین کو کچھ دو۔ اب یہ گھرانہ ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یہ تو ایسا اعلیٰ گھرانہ۔ حضرت علی نے وہ 6 کے 6 درہم دے دیے اس کو۔ ابھی بازار میں ہی تھے، آگے چلے تو ایک اونٹنی لے کر ایک عربی دیہاتی کھڑا ہوا تھا۔ علی اونٹنی خریدو گے؟ آپ نے کہا میں تو مسکین ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ کہا ادھار خرید لے۔ کتنے کی ہے؟ 100 درہم کی۔ 100 درہم میں وہ اونٹنی خرید لی۔ اب اونٹنی لے کر حضرت علی آگے جا رہے ہیں، ایک عرب شیخ کھڑے، علی اونٹنی بیچیں گے؟ کہا بالکل بیچیں گے۔ کتنے کی لی ہے؟ 100 درہم کی۔ 160 لے لو۔ 160 میں وہ اونٹنی فروخت کر دی۔ اب آگے چلے تو وہ شخص جس سے اونٹنی خریدی تھی عربی، علی اونٹنی کہاں ہے؟ اونٹنی بیچی جنہوں نے، جس نے اونٹنی بیچی تھی، علی اونٹنی کہاں ہے؟ کہا وہ تو میں نے بیچ دی۔ کہا کتنے کی بیچی؟ 160 کی۔ میرے 100 لاؤ۔ اب 100 آپ نے اس کو دے، 60 درہم لے کر گھر آ گئے۔ اللہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 60 درہم دیے۔ بی بی صاحبہ بڑی حیران ہو گئی کہ لباس تو معمولی تھا، اتنا مہنگا کیسے بکا؟ فرمایا میں نے اپنے رب سے سودا کیا، اللہ، میں نے اپنے رب سے سودا کیا، اس کی راہ میں 6 خرچ کیے، اللہ نے 60 عطا فرمایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی جانتے ہو وہ اونٹنی بیچنے والا کون تھا؟ وہ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اللہ، اور خریدنے والا کون تھا؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور جس اونٹنی کو آپ نے خریدا اور بیچا، یہ وہ اونٹنی ہے جس پر سوار ہو کر میری شہزادی جنت میں داخل۔ اللہ اکبر، کیا تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سبحان اللہ، بات وہی ہے مدنی چینل کے ناظرین، جو بندہ رب کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں سے دیتا ہے کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو آج کے ہمارے پروگرام کا جو خاص ایک میسج جو رکن شورا سے ہمیں ملا کہ دینے والے بنیے، بانٹنے والے بنیے، ضرورت مند ظاہر کرنے کی بجائے کوشش کریں کہ ضرورتیں پوری کرنے والے بنیے۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے اللہ آپ کی مشکلات کو بھی آسان کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو رکن شورا نے ہمیں بیان کیا کہ دیکھیے ضروری نہیں کہ پیسہ ہو، دولت ہو تو ہی ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، اگر زیادہ نہیں تھوڑا ہے تو اس میں سے بھی کچھ دے کر مدد کر سکتے ہیں، کسی کو دعا دے کر بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے
دیے ہیں ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے بسا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں چلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں
تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے گئے اللہ کیا جہنم اب بھی سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی سرد ہوگا رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے جس سمت آ گئے ہو سیکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سرے پڑھیے صلی علی
محمد گلیوں میں گھوم گھوم کر گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر آنکھوں سے ہم لگائیں گے آنکھوں سے ہم لگائیں گے آج نہیں تو کل سگے پڑھیے صلی علی نبی نا صلی علی محمد صلی علی محمد جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے مدینہ مدینہ چھوڑ آئے اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں ہمارے پاس جتنا تھا اساسا چھوڑ آئے ہیں جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے خدا کا گھر بھی چھوٹا اور نبی کا آستانہ بھی لگا ہے دوبارہ مکہ مدینہ چھوڑ آئے ہیں جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے خزاں کو حکم ہے
گلیوں میں اجازت ہے نسیمائے صبا بہار آئے اجازت ہے نسیمائے صبا وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جاں وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارے، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، یہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے، یہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے، یہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے، گئے جتنے رد نازاں وہ دامن تار تار آئے، گئے جتنے رد نازاں وہ دامن تار تار آئے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارے، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، جبیں ہو ان کے در پر ہاتھ میں روزے کی جالی ہو، جبیں ہو ان کے در پر ہاتھ میں روزے کی جالی ہو، یہ لمحے زندگی میں ہے خدا پھر بار بار آئے، لمحے زندگی میں ہے خدا پھر بار بار آئے، مدینہ 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 جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا خدا ہر مسلمان کو مدینہ وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، یہ
زندگی میں اے خدا پھر بار بار آئے لمحے زندگی میں اے خدا پھر بار بار آئے قلم جب سے ہوا ہے خم ادیب آقا کی مدحت میں قلم جب سے ہوا ہے خم ادیب آقا کی مدحت میں بڑے رنگین ہوئے مضمون بڑے نقش و نگار آئے بڑے رنگین ہوئے مضمون بڑے نقش و نگار آئے جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے بہت اداس ہوں میں مدینے مجھ کو بلا لے بہت اداس ہوں میں مدینے مجھ کو بلا لے بہت اداس ہوں میں مدینے مجھ کو بلا لے بہت اداس ہوں میں مدینے مجھ کو بلا لے بہت اداس ہوں میں بچا لے بہت اداس ہوں میں غم جہاں سے بچا لے بہت اداس ہوں میں پچھلے سال تو پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا میں پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا حضور بلا لے بہت اداس ہوں میں حضور سے بلا لے بہت اداس ہوں میں
عید ہے، سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی، مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی، مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا، ہم غم کے ماروں کا مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے، میرا سوال نہ ٹالیں، میرا سوال نہ ٹالیں، میرا سوال نہ ٹالیں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، وہ پاس کچھ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ، سرکار کی گلی میں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں، میرا سوال نہ ٹالیں، میرا سوال نہ ٹالیں، بہت اداس ہوں میں، رسول اللہ بڑی غریبی ہے، مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے، بہت دور ہو گئے ہیں ہم، اگر حضور کے، 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 اگر حضور کے روضے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے، میرا سوال نہ ٹالیں، بہت اداس ہوں میں، میرا سوال نہ ٹالیں، بہت اداس ہوں میں، یا رسول اللہ کسی صورت ہمارا اب یہاں پہ جی نہیں لگتا،
کوچے میں میرا سوال نہ ٹالے، بہت اداس ہوں میں، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پائے شبیر شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، میرا غم بھی میرا بس میرا دل مضطر مدینے میں، میرا سوال نہ ٹالے، میرا سوال نہ ٹالے، بہت اداس ہوں میں، سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جانو دل تم پر فدا تو جہاں کے تاجدار، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر رکتا ہوا، تنہا اے حبیب گردگار مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا مدینہ یاد آتا مدینہ یاد آتا مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، سے آتے آتے موجوں کو چوم لینا، موجوں کے بعد دلکش ذروں کو چوم لینا، پھولوں کو چوم لینا، کانٹوں کو چوم لینا، اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا، سلطان انبیاء سے محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا، اور کہنا مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا مدینہ یاد آیا الحمدللہ رب العالمین
الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنے طلباء کو اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے تھے کہ ایک شیخ پرانے امامے پرانی قمیص اور پرانی چادر میں ملبوس تشریف لائے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھایا، پھر ان کا اور ان کے بچوں کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ آج رات میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، گھر والوں نے مجھ سے گھی اور شہد مانگا ہے، حالانکہ میرے پاس ایک ذرہ بھی نہیں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ بات سن کر پریشانی کی حالت میں سو گیا۔ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غمگین کیوں ہو؟ خلیفہ کے وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے جا کر میرا سلام کہنا اور یہ نشانی بتانا کہ تم جمعہ کی رات مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سوتے ہو۔ اس جمعے کی رات تم نے مجھ پر 700 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا کہ خلیفہ کا قاصد آیا اور تمہیں بلا کر لے گیا، پھر واپس آ کر تم نے مجھ پر درود پاک پڑھا حتیٰ کہ تم نے 1000 مرتبہ درود شریف مکمل کر لیا۔ اسے کہنا کہ 100 دینار 9 مولود کے والد کو دے دو تاکہ کہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو ساتھ لے کر وزیر کے پاس پہنچ گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وزیر سے کہا، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری طرف بھیجا ہے۔ وزیر کھڑا ہوا اور آپ یعنی حضرت ابو بکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنی جگہ پر بٹھا کر سارا ماجرا معلوم کیا، دریافت کیا۔ آپ نے وزیر کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ وزیر خوش ہوا اور اپنے غلام کو مال کی تھیلی نکالنے کا حکم دیا، پھر اس سے 100 دینار نکال کر 9 مولود یعنی وہ جو فریش بورن بیبی تھا، جو بچہ ابھی نیا پیدا ہوا تھا، اس کے والد کو دے دیے۔ اس کے بعد 100 دینار اور نکالے تاکہ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر رحمت اللہ تعالی علیہ کو دے، مگر آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ وزیر نے کہا، حضرت اس سچی خبر کی بشارت دینے پر آپ مجھ سے یہ نذرانہ لے لیں۔ یہ معاملہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک راز تھا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد ہیں۔ پھر وزیر نے مزید 100 دینار نکالے اور آپ سے کہا، یہ اس بشارت یعنی خوشخبری کے سبب لے لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ہر جمعہ کی رات درود کا علم ہے۔ پھر اس نے 100 دینار اور نکالے اور کہا، یہ آپ کی اس تھکاوٹ کے بدلے ہیں جو آپ کو ہماری طرف آتے ہوئے برداشت کرنا پڑی۔ پھر وزیر صاحب یکے بعد دیگرے 9 مولود کے والد کے لیے 100 دینار نکالتے رہے حتیٰ کہ 1000 دینار نکال لیے، مگر اس نے کہا کہ میں صرف اتنے دینار ہی لوں گا جس کا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔
سارے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سارے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ حکایت سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے سرکار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے اپنے غلاموں کے ظاہری اور پوشیدہ اعمال سے خبردار ہیں، تبھی تو خلیفہ کے وزیر علی بن عیسیٰ کے پوشیدہ عمل کے بارے میں غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اسے جا کر میرا سلام کہنا اور یہ نشانی بتانا کہ تم جمعہ کی رات مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سوتے ہو، اس جمعے کی رات تم نے مجھ پر 700 مرتبہ درود پاک پڑھا تھا کہ خلیفہ کا قاصد آیا اور تمہیں بلا کر لے گیا، پھر واپس آ کر تم نے مجھ پہ درود پاک پڑھا حتیٰ کہ تم نے 1000 مرتبہ درود پاک مکمل کر لیا۔ نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، خدا نے کیا تم کو آگاہ، سب سے آگاہ کر دیا، بتا دیا، خدا نے اس نے کیا، خدا نے کیا تم کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ پیش آنے والی مشکلات کو اللہ پاک کی عطا سے دور فرما دیتے ہیں، جیسا کہ اس نو مولود کے والد کی پریشانی کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دور فرما دیا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ایک اور بڑی پیاری بات کہنے والے نے کہی ہے کہ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے، بندہ مٹ جائے جو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شعر مجھے ذہن سے جو ہے وہ نکل گیا، لیکن اس میں بات یہی ہے کہ بندہ ہو، غلام ہو اور اپنے آقا پر مٹ نہ جائے تو پھر وہ کیا غلام ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر مہربانی فرمائے، ایسا ہم پر کرم فرمائے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنا، اس کی عادت بنانا یہ نصیب ہو جائے۔ صبح و شام، دوپہر سپہر،
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کرے کہ ہمارا شعار بن جائے، ہماری نشانی بن جائے، ہمارا یہ وظیفہ بن جائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھیں، کہ درود پاک کی برکت سے اللہ کی رحمتیں ملتی ہیں، درود پاک پڑھنے کی برکت سے گناہ مٹتے ہیں، درود پاک پڑھنے کی برکت سے نیکیاں ملتی ہیں، درود پاک پڑھنے کی برکت سے درجات بلند ہوتے ہیں، درود پاک پڑھنے کی برکت سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، رزق میں برکت ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی بندے کی حفاظت فرماتا ہے اور بندے کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ایک علامت اور نشانی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شوق بھی ہے، اور محبت کرنے والے کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ میرا محبوب میری آنکھوں کے سامنے رہے، اور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کا بھی یہی حال ہے کہ ان کی آنکھیں ہر لمحہ زیارت رسول کی مشتاق رہتی ہیں۔ کوئی عاشق رسول ایسا نہیں جس کے دل میں دیدار رسول کی تمنا نہ مچلتی ہو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی ہر وقت جلوائے جانا سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیا کرتے تھے، چاہے حالات کیسے بھی ہوتے، مگر چہرہ مصطفیٰ کی ایک جھلک ان کے دلوں میں ہزاروں مسرتیں بکھیر دیتی تھی۔ اس لیے کہ آپ کا پیکر دل نشین ایسا تھا کہ جس نے اسے دیکھا بس دیکھتا ہی رہ گیا، اور دوبارہ دیکھنے کا ارمان دل میں لیے رہا۔ اور جو ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھ سکا، جب اس نے اس پیکرے نور کے ضیابار چہرے اور سرمگی آنکھوں اور گلے قدس کی پتیوں جیسے لبوں اور در عدن جیسے نور برساتے دانتوں اور زلال حلاوت سے تر کنجی کن کی زبان اور اونچی بینی مبارک کی رفعت کا ذکر سنا یا پڑھا، تو اس جمال جہاں آرا کی جھلک دیکھنے کو ترسنے لگا، دن رات اسی رخ جانا کی زیارت کو تڑپنے لگا۔ کرم ہوا اور وہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرماتے ہوئے خواب میں تشریف لے آتے ہیں۔ جی ہاں، ایسا کرم بے شمار امتیوں پر ہوا ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی ہے، اور وہ پیکر نور بارہا بیداری میں اور بے شمار بار خوابوں میں جلوہ فرما ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زیارت رسول کے وقت اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انی اذا رأیتک تابت نفسی وقرت عینی، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کی زیارت کرتا ہوں تو میرا دل خوشی سے جھومنے لگتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی۔ امیر علیہ السنت نے کیسی زبردست التجا استغاثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، آئیے ہم بھی پیش کرتے ہیں۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ آقا، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت
تو میری عید ہو جائے، تیرا دیدار جب ہوگا آقا، تیرا دیدار جب ہوگا، مجھے حاصل خوشی ہوگی، تیرا دیدار جب ہوگا، مجھے حاصل خوشی ہوگی۔ واقعی یہ ایک حقیقت ہے کہ جب ایک عاشق صادق اپنے محبوب کا دیدار کرتا ہے تو اس کی بے قراریوں کو قرار مل جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل کی راحت دیدار محبوب ہی میں پوشیدہ ہوتی ہے، اور دیدار مصطفیٰ کی بھی کیا بات ہے۔ جس خوش بخت نے اس رخ والضحیٰ کو ایمان کی حالت میں جاگتے ہوئے دیکھا یا ان کی صحبت سے فیض یاب ہوا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، وہ صحابی کہلایا، اور جس نے خواب میں اس رخ روشن کو دیکھا وہ بھی برکتوں اور رحمتوں سے محروم نہیں رہا۔ جیسا کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ حضور انور نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھنا بھی اعلی عبادت ہے، جیسے قرآن مجید کا دیکھنا بھی عبادت ہے، بلکہ قرآن مجید کو دیکھنے سے چہرہ انور دیکھنا اعلی اور افضل ہے، کیونکہ قرآن کو دیکھ کر مسلمان صحابی نہیں بنتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر صحابی بن جاتا ہے، اور اس کا نام مسلمان بنائے، ان کا چہرہ صحابی بنائے، اور ان کا تصور عارف بنا دیتا ہے، اور فرشتے قبر میں وہ چہرہ ہی دکھاتے ہیں، پہچان کراتے ہیں، قرآن مجید یا کعبہ معظمہ نہیں دکھاتے، اور ان کے چہرے کی شناخت پر قبر میں بیڑا پار ہوتا ہے۔ قبر میں ان کو جو دیکھا تو رضا نے یہ کہا، قبر میں ان کو جو دیکھا تو رضا نے یہ کہا، دیکھیے آئے دیکھیے آئے وہ مردوں کو جھیلانے والے، دیکھیے آئے، ہاں دیکھیے آئے وہ مردوں کو جھیلانے والے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا جمال اور حسن اتنا بے مثال تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی خواہش ہوتی تھی کہ ہر وقت اس خوبصورت اور نورانی چہرے کو دیکھتے رہیں۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے دیدار فرحت آثار سے کس طرح اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دلوں کو راحت پہنچاتے تھے، اسے اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو یوں دیکھ رہے تھے کہ نظر ہٹاتے ہی نہیں تھے، پر نور چہرے کو ٹکٹکی باندھے دیکھتے ہی رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَتَمَتَّعُ مِنَ النَّظْرِ إِلَيْكَ، یعنی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں،
آپ کے چہرہ انور کی زیارت سے میں لطف اندوز ہوتا ہوں. بیتاب ہوں، بے چین ہوں، دیدار کی خاطر للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا، آقا للہ 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 میرے خواب میں آ جائیے آقا. سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیسی خوش نصیبی تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف پایا. کوئی حاجت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو جاتے اور اپنا مسئلہ حل کروا لیتے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں فیض لٹایا اور اپنے صحابہ کی مشکلات کو حل فرمایا، اسی طرح حیات ظاہری کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا. کبھی خواب میں اپنے عاشقوں کو زیارت سے مشرف فرمایا، کسی کو اپنے پاس بلایا، کسی کی مشکل کشائی فرمائی، کسی کو شہادت کا مجدہ سنایا، کسی کی داد رسی فرمائی. ایسے بے شمار واقعات سے کتابیں مالا مال ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شوق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہمارے استغاثوں میں، ہماری فریاد میں یہ بھی شامل ہو جائے جو امیر سنت نے آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ میرے تم خواب میں آؤ آقا، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ آقا، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی، شہنشاہ تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دی، جے آ جاویں تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ماشاءاللہ الکریم، امیر سنت کی ہم زیارت کر رہے ہیں اور امیر سنت کے ساتھ نگران شورا کی بھی زیارت ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. مدنی چینل کے ناظرین، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شوق دل میں ہو تو اس کے لیے فریاد بھی ہو، تڑپ بھی ہو، لگن بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کا اگر معمول رکھیں تو اس سے بھی جو ہے وہ کرم ہو جاتا ہے. اور مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت پیاری کتاب ہے گلدستہ درود و سلام. اس گلدستہ درود و سلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ